ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنی ایک وفادار ملازم سردار سے کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ غصے میں آ کر اس نے اسے ایک عجیب سزا سنائی۔ تم دن رات گھر میں رہو گے۔ تم دن رات گھر میں رہو گے، نہ کہیں جاؤ گے، نہ کوئی کام کرو گے۔ بظاہر یہ سزا نرم لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ انتہائی سخت تھی۔ سردار کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ بچوں کے بھوکے چہرے اس کے دل کو چیرنے لگے، بے بسی اس پر غالب آنے لگی۔ چند دن بعد اسے خبر ملی کہ شاہی محل میں ایک عظیم و شان دعوت ہونے والی ہے، جہاں سونے کے برتن استعمال ہوں گے۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک مگر مجبوری سے بھری ترکیب آئی کہ پڑوس سے قیمتی کپڑے ادھار لے کر دربار میں جائے۔ موقع پا کر بیوی نے ایک سونے کی رکابی چپکے سے اٹھا لی اور گھر لے آئی۔ سردار نے اس رکابی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹوا کر بیچ دیا۔ چند دن گھر کا چولہا جلتا رہا، مگر دل کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ ادھر دربار میں شور مچ گیا، سونے کی رکابی غائب تھی۔ بادشاہ نے سخت حکم دیا کہ چور کو ہر حال میں پکڑا جائے۔ سردار کا ضمیر مزید بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن وہ خود روتے روتے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی سزا برداشت کر لیتا، مگر میرے بچوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر میں نے چوری کی، میں شرمندہ ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، تم نے غلطی کی لیکن سچ بولنے کی ہمت دکھائی۔ میری اصل سزا تمہیں یہ احساس دلانا تھا کہ بیکاری اور مجبوری انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ سچائی انسان کو دوبارہ عزت دلا دیتی ہے۔ اب تم دوبارہ اپنا کام سنبھالو۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں سکون تھا۔ اس کہانی کو صرف پڑھ کر نہ چھوڑیں، خود سے سوال کریں، کیا ہم اپنے ارد گرد بے روزگار اور مجبور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں سچائی کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو؟ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں سچ، ہمدردی اور ذمہ داری کا پیغام عام ہو سکے۔ چلیں اب آپ کو ایک اور اچھی سی کہانی سناتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک پیر تھا جن کے بہت پیروکار اور مرید تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ آپ تو بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ کے متقدین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ مرشد نے کہا، ان میں سے صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جان نثاری کر سکتا ہے اور مجھ کو مانتا ہے، اور باقی کے ایسے ہی ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ 50,000 میں سے صرف 1.5 کیسے کہہ رہے ہیں۔ مرشد نے کہا کہ ان کے نفس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے اوپر آپ مجھے ایک جھونپڑی بنوا دے، فوراً رات ہی رات میں بنوا دے۔ بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی۔ اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں، اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں کہا، ہے کوئی میرے سارے مریدین میں سے جو کوئی مجھ پہ جان نثار کرتا ہو اور مجھ پہ جان چھڑکتا ہو، میری بات کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، اچھے برے میں ساتھ دینے والا ہو، اور جو قربانی میں اس سے مانگوں وہ دے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو میرے پاس آئے۔ اب اس 50,000 کے جمع غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا، ڈھیلے پاؤں رکھتا ہوا اس کے پاس گیا۔ مرشد نے کہا، تجھ میں یہ دمخم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے نا، آ میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو جھگی کے اندر لے گیا اور وہاں کھڑا کر دیا اور کہا، خاموشی کے ساتھ کھڑا رہ۔ پھر اس نے ایک بکرے کو لٹایا، چھری نکالی اور اسے ذبح کر دیا جھونپڑی کی نالی کے پاس۔ اور جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا اور وہ خون آلودہ چھری لے کر باہر نکلا اور کہا، قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب ان میں سے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر اور کچھ جوتیاں چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا، اے لوگو، قول کے آدمی نہ بنو، صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا۔
اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اسی دوران ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا اے آقا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا بی بی آ۔ چنانچہ وہ بی بی وہ چلتے چلتے جھوگی میں گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا تھا، اندر اسے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا اور اس کے پر نالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا تھا، 50,000 آدمی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا، میرے ماننے والوں میں سے صرف 1.5 شخص ہے جو مانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں بھی مان گیا اور سمجھ بھی گیا۔ تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔